السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محمد حسین مہدی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ آوان۔ اور آج کا ٹاپک بہت ہی دلچسپ ہے کیونکہ آج کے ٹاپک میں ہم بات کریں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور خاندان قریش اور ان کا نظام کیسا تھا۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کے قریب ہی رہائش پذیر ہوئے اور وہاں پر لوگوں کی آبادی نہیں تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور لوگ رفتہ رفتہ یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ بنو جرہم کے سردار مزماس کی بیٹی سے شادی کر لی۔ اس سے 12 اولادیں ہوئیں۔ ان میں سے نابت اور کیدار کی نسلوں نے بڑا عروج حاصل کیا۔ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہی پورے عرب میں مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کعبہ کی تولیت کا منصب ان کے لڑکے نابت کے حصے میں آیا۔ بعد میں یہ بنو جرہم طویل عرصے تک کعبہ کے متولی رہے، لیکن ان کی بے اعتدالیوں اور بدعنوانیوں سے حجاج بہت تنگ تھے، چنانچہ آل اسماعیل نے انہیں مکہ سے نکال کر کعبہ کی تولیت واپس لے لی۔ آل اسماعیل میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام عدنان رکھا گیا۔ یہ بڑی نامور شخصیت ثابت ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا سلسلہ نسب عدنان سے منسلک ہے۔ عدنان ہی کے زمانے میں بخت نصر نے عرب پر حملہ کیا اور عربوں کو سخت نقصان پہنچایا۔ اس دور میں ابتلا کے بعد عدنان کی نسل بہت پھلی پھولی۔ حجاز، نجد، عراق اور شام تک انہی کی حکومتیں تھیں اور انہیں بڑی عظمت و شوکت حاصل تھی۔ اب ہم بات کریں گے خاندان قریش اور ان کا نظام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان اگرچہ معزز اور ممتاز تھا، لیکن جس شخص نے اس خاندان کو قریش کا لقب سے ممتاز کیا وہ نضر بن کنانہ تھے۔ بعض محققین کے نزدیک قریش کا لقب سب سے پہلے فہر کو ملا اور انہی کی اولاد قریش ہے۔ نضر کے بعد فہر اور فہر کے بعد قصہ بن کلاب نے نہایت عزت، وقار اور اقتدار حاصل کیا۔ اس زمانے میں حرم کے متولی خلیل خزاعی تھے۔ قصہ نے بڑے بڑے نمایاں کام کیے جو ایک مدت تک یادگار رہے، مثلاً سکاریہ اور رفادہ جو خدام حرم کا سب سے بڑا منصب تھا، انہی نے قائم کیا۔ تمام قریش کو جمع کر کے تقریر کی کہ سینکڑوں ہزاروں کوس سے لوگ حرم کی زیارت کو آتے ہیں، ان کی میزبانی قریش کا فرض ہے۔ چنانچہ قریش نے ایک سالانہ رقم مقرر کی جس نے منی اور مکہ معظمہ میں حجاج کو کھانا تقسیم کیا جاتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ حوض بنوائے جن میں ایام حج میں پانی بھر دیا جاتا تھا کہ حجاج کے کام آئے۔ مشعر حرام بھی انہی کی ایجاد ہے جس پر ایام حج میں چراغ جلاتے تھے۔ بعض مورخین کے مطابق قصہ نے چونکہ خاندان قریش کو جمع کر کے کعبہ کے آس پاس بسایا، اس لیے ان کو قریش کہا جاتا ہے، اور قریش کے معنی جمع کرنے کے ہیں۔ ہاشم نے حرم کعبہ کا انتظام نہایت قابلیت سے سر انجام دیا، حجاج کے کھانے پینے اور سہولتوں کا ہمیشہ اہتمام کرتے، تجارت کو بہت ترقی دی۔ قیصر روم سے قریش کے تجارتی قافلوں سے ٹیکس نہ لینے کا فرمان لکھوایا۔ قریش کے بادشاہ نجاشی سے بھی اسی طرح کی مراعات حاصل کیں۔ عرب میں لوٹ مار عام ہوتی تھی۔ ہاشم نے مختلف قبائل کا دورہ کر کے ان سے معاہدہ کیا کہ قریش کے کاروانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے، اور ہاشم نے سلمہ نامی عورت سے شادی کی۔ شادی کے بعد ہاشم سفر شام کو روانہ ہوئے، لیکن راستے میں غزوہ کے مقام پر انتقال ہو گیا۔ بعد میں سلمہ سے فرزند ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ شیبہ نے تقریباً 8 سال تک نونہال میں پرورش پائی۔ ہاشم کے بھائی مطلب بھی مدینے گئے اور کچھ دن قیام کرنے کے بعد بھتیجے کو ساتھ مکہ لے آئے۔ یہاں آ کر ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔